زنا سے جو اولاد پیدا ہو اس کو شوہر لے گا یا زانی، یعنی کس کی طرف اس اولاد کو منسوب کیا جائے گا؟ مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے، عتبہ ابن ابی وقاص جو تھے، انہوں نے اپنے بھائی سعد ابن ابی وقاص کو نصیحت کی کہ زمعہ کی جو باندی ہے، اس کی جو لونڈی ہے، اس کا جو لڑکا ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ میرا لڑکا ہے، لہٰذا آپ اس کو لے لینا۔ تو فتح مکہ والے سال سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو اپنے پاس لے لیا۔ تو زمعہ کا جو بیٹا تھا عبد ابن زمعہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سعد ابن ابی وقاص بھی آئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے، اور عبد ابن زمعہ نے کہا کہ یہ تو میرے والد صاحب کی لونڈی کا بیٹا ہے، یعنی میرا کیا ہے، بھائی ہے۔ تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے گھر کے اندر میرے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الولد للفراش، اولاد جس کے بستر پہ پیدا ہو جائے، لڑکا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لڑکا اسی کا ہوگا۔ اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحجر، اس کے لیے پتھر ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اولاد سے محروم ہوگا، اولاد اس کو نہیں ملے گی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد اسی شخص کی طرف منسوب ہوگی جس کے گھر میں وہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ کر لے کہ اس کی بیوی سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ میں نے اس سے بدکاری کی ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہے، لہٰذا یہ میرا بیٹا ہے، میری طرف اس کو منسوب کیا جائے، میں اس کو لینے کا حق رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زانی آدمی ہے اس کا حق نہیں بنتا، بلکہ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، وہ اسی کا حق ہے، وہی اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔